سب سے پہلے میں ذرا وڑائچ صاحب سے پوچھے تو وڑائچ صاحب یہ فیصلہ جو آگے آپ ظاہری بات ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. ایک الزام عمران خان صاحب کی طرف سے لگا دیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا, بڑا غلط فیصلہ ہے. شروع میں فوری طور پر اپریشیٹ کیا گیا, سیلیبریٹ کیا گیا, لیکن جب فیصلہ پڑا گیا تو پتہ چلا کہ یہ اتنا خوشائند نہیں ہے. کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی آپ کی قیادت, پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت یا آپ کے جو اتحادی ہیں پی ٹی آئی, کہ ایسا فیصلہ آ سکتا ہے؟ تھینک یو منیب صاحب فار انوائٹنگ می ٹوڈے ایٹ یور شو. میں خود بھی صبح ہائی کورٹ جانے والا تھا, شکر ہے کہ میں نہیں گیا. اچھا, نہیں تو زیادہ مایوسی ہوتی. جی اچھا, تو جب وی وینٹ ٹو دا کورٹ اور کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. اب اس میں خامیاں نکالنا وہ تو ہر ڈیسیژن میں ہوتی ہے, کوئی میرے حق میں کوئی کسی کے حق میں, تو میں تو نہیں اس میں بلیو کرتا. اچھا, یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے, آپ نے کہا کہ کورٹ کا فیصلہ اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور پھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن لڑے, جیت کے دکھائیں الیکشن. وہ کہتے ہیں ہمارے بہت سے یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی حج پہ گیا ہوا ہے, کوئی ملک سے باہر گیا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کوئی فار فلنگ ایریا میں ہے تو وہ کیسے آئے گا ایک 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر. اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور ابھی بھی اپیرنٹلی کسی ہوٹل میں ہو کر ووٹنگ کے لیے بھی انہیں لے جائیں گے. تیاری مسلم لیگ نون کی آپ پھر سمجھتے ہیں آپ سے بہتر تھے, پری ایمپٹڈ کے لیے ایسا فیصلہ آ سکتا ہے کہ جہاں سیکنڈ راؤنڈ آف پول میں جایا جا سکتا ہے, اور آپ کی جانب سے وہ تیاری نہیں تھی, آپ یا آپ کے اتحادیوں کی جانب سے؟ مجھے نون کا نہیں پتا کہ ان میں سب وہ اپنے پاس رکھا ہوا تیار رکھا ہوا تھا, لیکن ہمارے تو انہوں نے اجازت دی بھی تھی گھروں کو چلے جائیں, بلا لیں گے جب ضرورت ہوگی پھر بلا لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایسی انسٹرکشن چودھری صاحبان کی جانب سے, آپ کے بہت سے کولیگز پی ٹی آئی میں جو آپ کے ظاہری بات ہے میجورٹی پارٹی ہے وہ آپ کے اتحادی ہیں, اور چودھری صاحب آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فور چیف منسٹر, کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کہ جی بھائی ذہن میں رکھیے فوری طور پہ آنا پڑ سکتا ہے, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے, کچھ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا کوئی آپ سے انسٹرکشن نہیں تھی؟ ایسی کوئی امیجیٹ نہیں تھی کہ کوئی خاص ڈائریکشن دی گئی ہو کہ آ سکتا ہے, بلکہ ایکسپیکٹ تو تھا نا, ڈیسیژن تو ہونی تھی. تو نیچرلی یہ تو پھر ویسے بھی پتہ ہوتا ہے, اور انسٹرکشنز تھیں بھی اور نہیں بھی تھیں, ایسے ہی ہے, بس مکس تھا. مطلب کوئی ایسی تیاری کے لیے آپ کو نہیں کہا ہوا تھا کہ ذہن میں رکھیے گا, ایسا کوئی نہیں. بڑی دلچسپ بات ہے. طلال چودھری صاحب, آپ پر آج الزام یہ بھی لگ رہا ہے, اب عمران خان صاحب نے تو خیر اور بھی بڑے الزامات آج لگا دیے کہ پتہ نہیں جو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ کہیں سے فون آ رہے ہیں ان نون نمبر سے, کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں, اس کے اندر کتنی صداقت ہے نہیں ہے. لیکن آج ظاہری بات ہے اب یہ کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے تو اب یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے, اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوگا, کوئی اس کی تعریف کرے گا, کوئی اس کے اوپر اعتراض کرے گا. لیکن آج تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ عدالت نے پھر رستہ نکال دیا مسلم لیگ نون کے لیے. یہ شریف پہلے سے جو کوئی فیصلہ آتا ہے وہ آتا ہی ایسا ہے جو ان کو ریلیف مل جاتی ہے, اور ہاتھ باندھ کے چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں کہا جا رہا ہے الیکشن جیتو, ہم کیسے جیتیں, یہ تو بڑا انفیئر ہے. 20 حلقوں میں تو ہاؤس ہی پورا نہیں ہے, 5 مخصوص نشستوں کے اوپر جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا اس پہ سائن ہی نہیں ہوئے, اس کی کاپی نہیں ہمیں مل رہی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ جو حج پہ گئے ہوئے ہیں وہ واپس فوراً آ جائیں؟ منیب صاحب بہت شکریہ, بہت مہربانی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ اسی اصول پہ چل رہے ہیں, نہ کھیلنا نہ کھیلن دینا. ان کا مسئلہ یہ, ان کو اقتدار سے جب سے نکالا ہے کوئی فیصلہ ان کو پسند نہیں آ سکتا, سارے فیصلے ان کو اچھے نہیں لگیں گے, وہ رات 12 بجے ہوں یا دن کے 12 بجے ہوں. مسئلہ ان کا یہ ہے جب تک ان کو واپس پنجاب میں بزدار کے حوالے نہ ہو اور اوپر عمران کے حوالے نہ ہو, یہ ملک یہ چاہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو, لانگ مارچ, ہم سب کچھ بالا کر دیں گے, آگ لگا دو, ایٹم بم گرا دو. اس کے بعد رہی یا آپ نے دیکھ لیا گورنر بنانے میں کون سی رکاوٹ نہیں تھی, گورنر بنا, اس کے بعد آپ سپیکر صاحب نے کیا کیا ہیلے بہانے نہیں کیے اجلاس نہ کروانے کے, وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں دن بدن. اور ابھی بھی ان کو اگر فیصلہ منظور نہیں ہے سپریم کورٹ میں چلے جائیں, جا رہے ہیں وہ. ہماری طرف سے کل گنتی کروانی ہے, کورٹ کا حکم ہے, ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں, اور ہم گنتی 25 ڈال کے کرنی ہے وہ بھی کر لیں, نکال کے کرنی ہے وہ بھی کر لیں, کان ادھروں پھاڑنا یا ادھروں پھاڑنا جتنا مرضی کر لو. اور اس کے بعد اگلی بات ہے, آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ یا 17 جولائی کا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہیں, مجھے یہ بتائیں
کہ بھی یہ کہتے ہیں جی سارے بائی الیکشن چوری کرنے کے لیے ہم کوئی صوبائی اور وفاقی حکومت میں ہیں. جب عمران خان صاحب آپ صوبائی اور وفاقی حکومت میں تھے، ہم لگاتار ایک نہیں کئی درجن الیکشن جیتے تھے بائی الیکشن. ساری آپ کی حکومتیں تھی. وہ ڈسکا جیسے تھیلے بھی غائب ہو جاتے تھے اور اس کے بعد کیا کیا نہیں ہوتا تھا. دیکھیں ہون تسی ان نون نمبر تو فون کرا رہے ہو نا، عمران خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا نا، اب آپ ان نون نمبر سے فون کرا رہے ہیں، اب آپ ان ٹیکٹکس پر اتر آئے ہیں. میری گزارش سن لیں نا، دیکھیں نا، جب آپ کہیں بھی ہو نا، آپ پہ جان ہونی چاہیے کہ آپ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں. اچھا جی، ہر وقت روتے نہیں رہنا چاہیے. ہر دعا کہ میں آج کرنا ہے تو سپریم کورٹ مجھے ضمانت دے، میں نے الیکشن لڑنا ہے تو دنیا میں ہر کسی کو ہٹا کر پتہ نہیں میری مرضی کا بندہ لگ جائے تو کوئی پریشر نہ آ جائے. یعنی ہر جگہ رونا ہے بھی. آپ یہ سارے بہانے 17 سے پہلے رزلٹ کی وجہ سے بنائے جا رہے ہیں کہ رزلٹ جب آئے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سیاسی بہانہ ہو. یہ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ پنجاب کا بیڑا غرق اس لیے ہوا کہ بزدار کے بٹ یہ آپ بھی کہتے رہے تھے فوج آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جہاں پر ایک زمانے میں آپ کھڑے تھے، آج وہاں پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے، اور جہاں پاکستان تحریک انصاف تھی وہاں آپ ہیں. نصرت جاوید صاحب سر فرمائیے گا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا شاید انہوں نے بھی، جیسے میں نے شروع میں مثال دی کہ وہ ذرا مٹھائی جلدی کھا لی انہوں نے، اور بعد میں احساس ہوا کہ فیصلہ تو ان کے حق میں نہیں جا رہا، لیکن جو بیانیہ عمران خان صاحب نے بنایا ہے اور جو پوری تحریک انصاف، آج چودھری صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن جیت کے دکھاؤ. یہ تو بڑا، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے، 5 مخصوص نشستوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. سر یہ زیادتی ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، ہے تو یہ عدالتی فیصلہ؟ منیب صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے نا بھیا، یہ اندھی نفرت اور عقیدت میں تقسیم ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کے حامی ہیں تو بہت زیادتی ہوئی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سرائیکی و سیب کے عظیم رہنما جناب عثمان بزدار صاحب کو آج بحال کر دیا جاتا. وہ چونکہ نہیں ہوا تو اس لیے مایوسی ہے. اگر آپ نواز شریف صاحب کے حامی ہیں تو یہ بہت صحیح فیصلہ ہے. اس میں میرے اور آپ جیسے تجزیہ نگاری کی گنجائش نہیں رہی. یہ زمانہ ختم ہو گیا. اب یہ زمانہ نیوز کا نہیں ہے، تجزیے کا نہیں ہے. سرویز کے بعد یہ ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں جو تعصبات ہیں آپ ان کو ویلیڈیٹ کریں یہاں سکرین پہ بیٹھ کے. اسی لیے الحمدللہ لوگوں نے پوری دنیا میں مین سٹریم میڈیا کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور ٹک ٹاک کی طرف راغب ہو چکے ہیں. آپ اس سارے مسئلے سے نکل کر ذرا تھوڑا سا زوم بیک کریں کیمرے کی زبان میں، اور خدا کا واسطہ یاد کریں کہ کیا ہوا تھا جب سینٹر آف گریوٹی مغل دربار کا تھا دلی. جب وہ ہل گیا تو 90 سال تک پنجاب میں کیا ہوا تھا، جس نے بلے شاہ کو رونے پہ مجبور کر دیا تھا کہ کھلا حشر عذاب دا برا حال ہویا پنجاب دا. اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ آیا. اس کے بعد کیا ہوا، سکھا شاہی ہر جگہ جو تھا وہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیے اس سال کے مارچ سے کیا پنجاب میں وہی صورتحال نہیں ہے؟ آپ ایک بیوروکریٹ ہیں، آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں. سیدھی سادی بات پنجابی کی ہے، کدی مانو ماسی گئی ہے. وہ پہلے گورنر صاحب اٹکے ہوئے تھے، پھر یہ اٹکے ہوئے تھے، اور لیکن اس سارے کی طرف دھکیلا کس نے؟ اس کی طرف دھکیلا عمران خان صاحب گئے. انہوں نے سرائیکی و سیب کے عظیم فرزند، جس کو وہ خود بڑی محنت سے ڈھونڈ کر لائے تھے، عثمان بزدار صاحب، اس کو کہا استعفیٰ دو، اور اپنی جماعت کو کہا کہ میاں اب تو ہم نے سینٹرل پنجاب کے سرائیکی و سیب سے دل میرا، اب مجھے گجرات کے چودھری چاہیے. اور اس کے بعد سے ایک مسلسل وہی صورتحال ہے. اور آج کے فیصلے کے بعد یہ سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں. آگے آئے گا ابھی 17 جولائی، پھر ایک نیا رولا پڑے گا. تو مقصد یہ کہ خدا کا واسطہ آپ سوچیں کہ آبادی کے اعتبار سے اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کدی مانو ماسی کہیے، مجھے اس سوال کا جواب دیں. سر یہ سوال بڑا آپ کا ویلڈ ہے سر، اور جن لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے کدی مانو ماسی کہیے، that's very relevant. بٹ سر یہ جو ایک سیاسی بحران ہے نہیں، لیکن اور دوسری بات، آپ ماشاءاللہ ایک منٹ ٹھہریے، آپ ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں. آئی ایم سوری آپ وکیل بھی ہیں،
اور یہ کنفیوژن اس ملک میں اس صورتحال میں ہے جہاں پہ نام نہاد ہمارا ڈرامہ ہے. ہمارے ہاں تو تحریری آئین ہے. یہ تحریری آئین کے ہوتے ہوئے یہ عالم ہے بھائی میرے. آپ تو وکالت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ کون کس کی ماں کو ماسی کہی ہے؟ سر وہ تحریری آئین بالکل درست ہے، لیکن وہ لڑائی پھر انٹرپریٹیشن کی ہے، وہ ایک بڑی لمبی اور ٹیکنیکل بحث ہو جاتی ہے. بات آپ درست فرما رہے ہیں سر، بٹ یہ میں ذرا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا سر، یہ جو سیاسی بحران ہے اس وقت، یہ بات آپ نے درست کہی، ہم بڑے بٹرلی ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ادھر کوئی ایک سائڈ پر ہے اور دوسرے سائڈ پہ کوئی شاید مڈل میں تو رائے نہیں، یا کوئی بیلنس ویو کو شاید کوئی سمجھتا ہی نہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. بٹ مجھے سر یہ بتائیے، یہ سیاسی بحران آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ چلے فیصلہ تو کل اگر حمزہ شہباز شریف اگر اپنی وہاں پر ثابت کر دیتے ہیں میجورٹی، چلے وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے، اوتھ بھی ہو گیا، 17 کو بائی الیکشن آئے گا، یہ بحران آپ کو لگتا ہے کسی جگہ تھمے گا، جا کے سیٹل ہوگا، یا یہ آن گوئنگ ہے سر؟ نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہوگا. دیکھیے عمران خان صاحب کی آپ کو پرسنالٹی کو سمجھنا ہوگا. امریکہ میں ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ پورشن دے اسٹل ریفیوز کہ بائیڈن جو ہے، حالانکہ ان کا سسٹم تو ہمارے یہاں سے بہت زیادہ اسٹرینتھنڈ ہے، بہت سسٹم ہے، سب کچھ ہے. اور پرسوں ترسوں وہ جو ٹرمپ کی ایڈ نے ہی اسٹیٹمنٹ دی ہے اوتھ پہ کہ جی وہ تو انہوں نے اپنی پلیٹیں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں نے تو خود جانا ہے، اور وہاں پہ اور اسلحہ سمیت اگر میرے حامی جا کے کانگریس کو مارنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں یہ بھی اسی طرح نتھنگ شارٹ آف کمپلیٹ وکٹری. خان صاحب ڈسرپٹر ہیں. انہوں نے پہلے صحافیوں کو لفافہ ثابت کیا. ان کا یہ ہے کہ جب تک مجھے فل اقتدار نہیں ملے گا، اس ملک کا میڈیا بھی بکاؤ ہے، اور اس کے بعد جو دیگر ادارے ہیں انہیں متنازع رکھیں، خواہ وہ کورٹ ہو